یت پہ برونٹ ون مز کنس غلط یہ بناون بہ نوش پتہ گو نشن لفظ گو بدنام وہ کیا ونان بناون یہ کوٗر تتھے پہ تقلید یہ گو بدنام لفظ یا تقلید کس کہ تقلید کرن وول پن پانس چاروائن میں شمار کر یت پہ چاروے پیوان گدم تراؤن نل تتھے پہ پیوان مقلدس اس کے اندر خود چلنے کی صلاحیت نہیں تو اس نے اپنے آپ کو کس مقام پہ کھڑا کیا چوپائی کے مقام پہ ون کشن امہ لفظ سے ون کور چینج ٹرینڈ تمز خاص کر یم سات سوشل میڈیا وغیرہ آج موجود زمانس من وننا تمز البتہ اگر انسان حقیقت سے کام لے تو اس مسئلے میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں اس میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جاؤ جہاں پہ کوئی عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے آپ اپنے برصغیر کو لے لیجیے برصغیر سے مراد ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کا ایک علاقہ اس کو بولتے ہیں برصغیر برصغیر کے اندر جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ فقہی مذہب جو زیادہ رائج ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ تقلید کرنا واجب ہے تقلید کرنا جو کہ برصغیر میں ایک طبقہ اہل حدیث کا ہے جو مشہور ہے اس نام سے اہل الحدیث کیونکہ یہ برصغیر میں ان کی پہچان ہے اہل حدیث نام دوسرے علاقوں میں ان کے الگ نام ہے سلف ان کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں اہل الحدیث والاثر کہتے ہیں تو انہوں نے اس کے رد عمل میں کہا تقلید حرام ہے کیا کہا اور اگر تو ایسو ورن ہن کیا اثر تو کیسی یہ بنا اگر آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تقلید حرام کیوں کہا کہتے تھے یہ رد عمل تھا یہ کیا یہ رد عمل تقلید کے یہ ون میں گوڑا عامی تقلید کر سو یہ پن پان چاروائن میں شمار کوٹ یہ گھس ون اد وتن داغس یہ گھس ون کیا یم سات کان انسان پن غلطی تسلیم کری پتہ تمس کرنا تسلیم اور اوے بعض ونان کہ تقلید حکم بمنزلت عقل المیتہ مردار کر انسانس جائز کھن یل کہن چال اس وقت مردار بھی کھا سکتا یہ تقلید کیا اگر یم الفاظ انسان ادا کر تیل دپن لوگ شاید یہ پھس سو آپشن یہ پھس آپشن یہ لاسٹ آپشن یہ عقل المیت یل کہین انسان اندِ یل تراو نا اوے یس ونکس آئی نا دنیا آئی نا یہ ویروی نام یہ گئی امچ یہ دپ تقلید جائز المیہ اس بات کا ہے کہ ونکس مقلد پنس امامس نبی سن درجہ دیوان ان کو کہو کہ یہ امام شافعی کا قول ہے اور یہ نبی کا قول ہے یہ میرے امام پریکٹیکلی آج عوام کیا پنس امامس نبی سن کھت زیادہ درجہ کت سی ونان خبر کیا کتر سچ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن پریکٹیکلی جب آپ دیکھو گے یہ کلمہ ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے یس انسان ون کہ یہ دین تیرنے میں فکری یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چیلنج کران کیا ونان ژے بنو چھس بہ تمہ دینک مکلف جو میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ کیا یہ کفر یہ واتناون انسانس کہ اگر انسان یہ ونہ کہ میں یہ قرآن یہ سمجھ نہیں ہے ونس تو ونس فرق
اخ انسان چھ ونان کہ اے قرآن یہ میں سمجھ میں پور میں سمجھ اس کیا چھ ونان دپ ہے قرآن تو حدیث مے دت نہ اپن ٹائم کہین آپ محدثین کو دیکھو سارے عرب تھے بخاری مسلم ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ 6 کے 6 کون تھے غیر عرب تھے شنوئی محدث کیا ہے کتب ستہ کے والے اجمی تھے اور ایسے علاقوں کی جہاں آج اسلام کا نام لینا جرم ہے ان علاقوں کے تھے تو یہ انسان کے پاس عذر نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ قرآن اور حدیث میری سمجھ سے اور یس انسان یہ وانی تم کور سب کفر کیا بالفاظ دیگر چھ ونان کہ اللہ تعالیٰ نے میانہ خاطر سہ دین منتخب کورمت جو میرے بس کے بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آپ کہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں بہت گنڈا لوگ کران بہت بدل کام کران بہت دنیا لکھت پاتے میں آؤں موقع ورنہ اگر آپ مثلا ایسی راتیں گزاریں گے آپ اپنی زندگی گزاریں گے نتیجہ کیا نکلے گا اور یہ آپ کے لیے اضافی چیز نہیں یہی آپ کا بنیادی مقصد ہے دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد یہی ہے اصلی کیا ہے کرنا اصلی دہ تہ گزارن تو رات تہ گزارن کت پہ دین ہچنس مز اور جب انسان اپنی زندگی کا ایک وقت دین سیکھنے کے لیے دے گا تو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا کہ وہ دین نہیں سمجھ سکتا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کی ان مذاہب معینہ میں کسی مذہب کے ساتھ اپنی نسبت کرنا کہ میں فلانی مذہب کا پیروکار اس کو تقلیدی کہتے ہیں اور اس کو موجودہ زمانے میں تمد ہو کیونکہ تقلید جو ہے نا وہ پتہ چل گئی تقلید کیا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا تقلید کیا ہے تقلید کیا ہے تقلید کہتے ہیں قلد یقلد قلد یہ قلادہ سے آیا ہے کوشش پر کو گدو کوشش پر کو گدوم کچھ نہ لگاؤ گردے میں چار ون چھ اڑن یوان کشن ام کڑم کیا چھ اڑن چھ ون تقلید ست کشن مگر یہ پچن چار وہ کیا کرو تمو کور ناو چینج ات پہ برونٹ ون مز کنس غلط یہ بناون بہ نوش پتہ گو نشن لفظ کو بدنام وہ کیا ونان بناون کوٗر تتھے پہ تقلید یہ گو بدنام لفظ یہ تقلید کس کہ تقلید کرن وول پن پانس چاروائن میں شمار کر یت پہ چاروے پیوان گدوم تراؤن نل تتھے پہ پیوان مقلدس اس کے اندر خود چلنے کی صلاحیت نہیں تو اس نے اپنے آپ کو کس مقام پہ کھڑا کیا چوپائے کے مقام پہ ون من کشن امہ لفظ سے ون کور چینج ٹرینڈ تمز خاص کر سوشل میڈیا وغیرہ آج موجود زمانس میں وننا تمز البتہ اگر انسان حقیقت سے کام لے تو اس مسئلے میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں اس میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جاؤ جہاں پہ کوئی عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے آپ اپنے برصغیر کو لے لیجیے برصغیر سے مراد ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کا ایک علاقہ اس کو بولتے ہیں برصغیر برصغیر کے اندر جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ فقہی مذہب جو زیادہ رائج ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ تقلید کرنا واجب ہے تقلید کرنا چونکہ برصغیر میں ایک طبقہ اہل حدیث کا ہے جو مشہور ہے اس نام سے اہل الحدیث کیونکہ یہ برصغیر میں ان کی پہچان ہے اہل حدیث نام دوسرے علاقوں میں ان کے الگ نام ہے سلف ان کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں اہل الحدیث والاثر کہتے ہیں تو انہوں نے اس کے رد عمل میں کہا تقلید حرام ہے کیا کہا اور اگر تھی ایسو
حرین ہن کیا اثر تو یہ ہونا. اگر آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تقلید حرام. کیوں کہتے تھے؟ یہ رد عمل تھا. یہ کیا ہوس؟ یہ ہوس رد عمل. لیکن اگر آپ برصغیر سے باہر جائیں گے نا آپ کو نہ وہی مزاج ملے گا اور نہ یہی مزاج. نہ آپ کو لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں تقلید واجب ہے اور نہ آپ کو لوگ ملیں گے تقلید حرام ہے. کیوں؟ ان کے اندر یہ ماحول، یہاں عمل اور رد عمل کا مسئلہ ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں لوگ افراط اور تفرید کے شکار. وہ کیسے؟ اس وقت کیا ہے؟ رات ہے دن ہے؟ رات ہے پکا. اگر ہم ایسی لائٹیں لے کر باہر جائیں ہزاروں کی تعداد میں، یوتھ گاش دھولے آسان ہم کو زیادہ کرو اس آرٹیفیشل پٲٹھۍ تیٚلہِ وَنو أسۍ دۄہ ما وَنو. گوٚو اَسہِ چھُ ایکسیپٹ کرُن کہ وٕنکیٚس چھِ رات. کرُن چھا؟ کسی بھی طریقے سے ہم اس رات کو دن میں چینج نہیں کر سکتے. جس طرح آپ رات کو دن میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے اندر دو قسموں کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت امت جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے اس اعتبار سے. ایک ہے عوام اور ایک ہے خواص. عوام کیا ہے؟ یہ مانا کہیں سے دین سے مثلا آپ 40 ہیں، اس پورے علاقے کے اندر کتنے لڑکے ملیں گے آپ کو اپنی طرح طالب علم؟ 40 تو آپ ہیں ابھی. اس ونو پورے ڈسٹرکٹ اسلام آباد مز کتیا نوجوان آسان اندازن کتیا نو 4 لچھ 4 لچھ مز کتیا طالب علم؟ نہ 40 ہاں 40 ساس حالانکہ کت کر یہ ساری گنڈال ہو کر 40 ساس اگر 4 لچھ آسان نا اسلام آباد ضلع من اسلام آباد کۄلگوم تو بیرلانہ یمے اگر یمن دون ڈسٹرکن من وچھو نا اس اگر نوجوان ہند تعداد یم 18 وہر پہ 40 تھو مانو کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4 لاکھ. آپ جیسے طالب علم یم پران چھ دینس کتیا آسان 4 ساس کتیا آسان اہن صبس آس تجربہ مجھے نا بائی اس کتیا آسان تھو 10 ساس اس تھو یہ گو سادہ یہ لوٹ آس گو 3,90,000 کیا ونی سا یہ پہ ونکس رات 3,90,000 کیا عوام مانو 10 ساس خواص 10 ساس خواص. یہ مان کن کروا ایکسیپٹ کن یہ حقیقت یہ حقیقت. پتہ 10 ساس آسن نا 5 ساس تہ آسن 10 ساس آسن نا 1 ساس تہ آسن یہ آس مگر میجارٹی کیا جن کے اندر سوچنے کی صلاحیت پڑھنے کی صلاحیت تم پنس گٹکارس کہ تھی گھر کیا کورمت تھی آیو آج. باقی لوگوں کا کیا ہے لینا دینا اسے اس پر یہ مثلا لفظ تقلید تقلید آس لوکو بوزمت عوامن تہ بوزمت ثہ ون تمن تمغ گۄڈٕ کھسہِ تمن زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کھسہِ نا گۄڈٕ کھسہِ نہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن زیٚیہِ پٮ۪ٹھ یہِ تمغ مےٚ چھُ پانہٕ گژھان منٛزٕ اکھ پٲٹھۍ مےٚ چھُنہٕ کھسان زیٚیہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یِم وۄنۍ عام آسان تمن کیٛاہ گژھِ. گوٚو اَسہِ پزِ یہِ ایکسیپٹ کرُن کہ عوام چھُ ونکیٚس یا اُمت چھُ ونکیٚس دۄن طبقن منٛز.
اکثریت کانس عوام اور اخ طبقہ اس قلیل ان کے اندر کسی حد تک صلاحیت ہے. وہ تہ مز طالب علم انشاءاللہ من تھوڑا ام تم اپ گریڈ کورن پان تہ مز ذہین یمس یس نظر آس. عوام تھوک کمن ست عوام تھوک کمن ست یہ پانس یہ لاگن تھی ما تی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بنی آدم بنو اللہ تعالیٰ مقرر. اس کم خطر آئی دنیا مز یہ بات ون مشد گومت پن اصلی مقصد کت سہ لوگ دنیا من وما ہیکو نہ اس طاقت کہ یم 3,09,000 کے پھرو دین طاقت اس پنہ پانک مالک اس اگر ونکس فون یہ دب لگس گھر تان ما پنہ پانک مالک تو اس کت ہیکو دنیا من سہ قبضہ کرت. یم سات اس یہ حقیقت ریئلائز کرو تیل دپو اس کہ بہتر انسانس کہ یہ کر کس طریقہ اختیار یت مز امس پانس صلاحیت آس یہ کہ قرآن حدیث مز پنہ عبادت خاطر مسائل استعمال کرت. تکیاز سانہ یت دنیا مز ینک یہ مقصد چاہے عوام ٲسِن یا خواص وما خلقت الجن والانس الا ات مز آئی عوام تہ ات مز آئی خواص. اصلی کیا مشن اس اصلی مشن کہ یہ آئی یت دنیا مز رب سز عبادت کرنے خاطر. وۄنۍ چھُ کانٛہہ انسان دِوان امہِ خٲطرٕ پننہِ عبادت پننس مشنس کُن لٔگِتھ کانٛہہ چھُ دپان مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ تمن کیا علاج دِمو اور یہ ونتھ تہِ کہ تقلید کر کس کر تقلید یہ ون نا گوڑ عامی تقلید کر سُہ یُس یم پن پان چاروایَن منٛز شُمار کوٚر یہ گژھِ ونُن اتھ ؤتھِن دگ یہ گژھِ ونُن کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کانٛہہ انسان پنٕنۍ غلطی تسلیم کری پتہٕ پیٚوِ تٔمِس کرناوٕنۍ تسلیم. اور اوے چھِ بعض ونان کہ تقلیدُک حکم چھُ بمنزلت عقل المیتہ. مردار کر چھُ انسانس جٲیز کھیوٚن ییٚلہِ کٕہٕنۍ چار آسہِ اس وقت مردار بھی کھا سکتا یہ چھِ تقلید. کیازِ اگر نہٕ یم الفاظ انسان ادا کرِ تیٚلہِ دپن لُکھ شاید چھُ یہوے اسہِ پوٚت سُہ آپشن یہ ما چھُ پوٚت سُہ آپشن یہ چھُ لاسٹ آپشن یہ چھُ عقل المیتہ. ییٚلہِ کہیٖنۍ انسان اندِ ییٚلہِ ییٚلہِ تراو نا اوے یس یہ ونکس آئی نا دنیا آئی نا یہ ویروٕے ناوے یہ گئی امچ یہ دوٚپُکھ تقلید چھ جائز. المیہ اس بات کا ہے کہ ونکس چھُ مقدد پنس امامس نبی سُنٛد درجہ دِوان چھا ان کو کہو کہ یہ امام شافعی کا قول ہے اور یہ نبی کا قول ہے یہ میرے امام. پریکٹیکلی آج عوام کیا پنس امامس نبی سند کھوتہ زیادہ درجہ کت سۭتۍ چھِ ونان خبر کیا کتھو سۭتۍ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن پریکٹیکلی جب آپ دیکھو گے یہ کلمہ ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اوے چھ ضرورت کہ سخت الفاظ کا انتخاب ان کے لیے انتخاب کیا جائے اس میں دو رائے نہیں. کیوں کوئی آدمی خود تیار ہے کہ میں چوپائی کی زندگی بس کروں گا اس کا دعوت سوال بھی بس پہ چوپائی کا تھا ورن گانس میں کہ سب تھا تکیس پہ یہ آپ کا کیا مقصد ہے آپ خود یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے کہ میں دیکھیے جس دین کا مکلف اللہ نے امام شافعی اور امام احمد کو بنایا اسی دین کا مکلف تمہیں اور مجھے بنایا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام شافعی کو
صلاحیت دی تھی اور مجھے نہیں، یہ غلط. یس انسان ونہ کہ یہ دین چھ ترنے میں فکر، یہ چھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چیلنج کران. کیا چھ ونان؟ ژے بنو چھس بہ تمہ دینک مکلف جو میری سمجھ سے بالا تر. یہ کیا چھ؟ یہ چھ کفر. یہ چھ واتناون انسانس کہ اگر انسان یہ ونہ کہ میں یہ نہ قرآن حدیث سمجھ نہیں ہے، ونس تو ونس فرق. اخ انسان چھ ونان کہ اے قرآن یہ نہیں میں سمجھ، میں لے بور میں یہ نہیں سمجھ. اس کیا چھ ونان؟ دپ ہے قرآن تو حدیث میں دت نہ اپن ٹائم کہین. آپ محدثین کو دیکھو، سارے عرب تھے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، 6 کے 6 کون تھے؟ غیر عرب تھے. شنوئی محدث کیا ہے؟ کتب ستہ کے مالک اجمی تھے. اور ایسے علاقوں کے جہاں آج اسلام کا نام لینا جرم ہے، ان علاقوں کے تھے. تو یہ انسان کے پاس عذر نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ قرآن اور حدیث میری سمجھ سے. اور اس انسان یہ وانی تم کو کفر. کیاز بالفاظ دیگر چھ ونان کہ اللہ تعالیٰ نے میانہ خاطر سہ دین منتخب کورمت جو میرے بس کے بعد. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ کہو گے میرے پاس ٹائم نہیں، بہت گنڈا ٲلوٕ کران، بہت بدل کام کران، بہت دنیا لکھت پاتے میں آؤں موقع. ورنہ اگر آپ مثلا ایسی راتیں گزاریں گے، آپ اپنی زندگی گزاریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور یہ آپ کے لیے اضافی چیز نہیں، یہی آپ کا بنیادی مقصد ہے. دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد یہی ہے. اصلی کیا ہے کرنا؟ اصلی دہ تہ گزارن تو رات تہ گزارن کت پہ دین ہچنس مز. اور جب انسان اپنی زندگی کا ایک وقت دین سیکھنے کے لیے دے گا تو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا کہ وہ دین نہیں سمجھ سکتا. وہ مچ انسان ونک یہ مقصد یہ فائدے کی کیا ون یہ میری سمجھ میں سے بالا تر کلمے کو. تو ہم کہیں گے لاسٹ میں کہ تقلید جو ہے یہ عامی کے لیے لاسٹ آپشن ہے، لیکن اس کو اپنے اس کھول سے ہمیشہ نکلنے کی کوشش، کیونکہ اس کے لیے بھی یہ کہنا، یہ اس حال میں رہنا ناقابل برداشت ہے کہ وہ لوگ اس کو کہیں گے تو چک چا رہا ہے بس کرے کا برداشت. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ تانا ہمیشہ اس کے سننا، بلکہ اس کو کوشش کرنی ہے کہ باہر. اور پھر طالب علم خواص کون ہے؟ خواص جو ہے جو اجتہاد کے رتبے پر پہنچ گئے. آپ لوگ جو ہے ابھی اجتہاد کے راستے پر ہے، ابھی آپ اجتہاد کے مرتبے پہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ میں سے بھی کوئی مجتہد بن جائے. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ سٹیپ بائی سٹیپ حاصل ہوتا ہے. جتنا انسان اس میں وقت دے گا اتنا ہی جو ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے. ملکہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صلاحیت پیدا ہوتا ہے. یہ چو انسان مثلا پرانس یا پڑھتے، مثلا ہم نے پڑھا ہے، مثلا جب ہم نے گریجویشن کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں تاجو سمن ایلے بہرے میں برن پتہ جیون اس جیون نہیں. ہم کو جو ہے نا کتاب سکھائی جاتی ہے پڑھانا. پھر ہم نے پی جی کی، اور پی جی ہم نے کیا مثلا ایک سبجیکٹ میں، دوسرے سبجیکٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں. پھر ہم نے پی ایچ ڈی کیا دوسری. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جتنا انسان آگے جاتا ہے اس کو اتنی بڑی چابی دی جاتی ہے. آپ کون سا آسن یم سۭتۍ 2 کلپ 3 کلپ کھلان، بیاکھ آسن یم سۭتۍ زیادہ کلپ کھلان، بیاکھ آسن یم کھۄتہٕ نصف کلپ، بیاکھ آسن ماسٹر کی. کیا ہے سر؟ علم کا ذخیرہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ماسٹر کی. ماسٹر کی جب آپ کے پاس آئی تو آپ کے پاس ہر علم کی گتھی جو ہے نا آپ کھول سکتے ہیں. یہی اجتہاد. جتنا انسان آگے جائے گا اس کے سامنے کچھ پھر نہیں لگے گا کوئی چیز سکتا ہے. تو عوام کے لیے ہم کیا کہیں گے کہ ان کے لیے کسی حد تک تقلید کرنا جائز ہے، لیکن یہ پہلا آپشن، یہ لاسٹ آپشن ہے. اور خواص کے لیے وہ خود جو ان کا اصلی مقصد ہے، جو ان کا اصلی دنیا میں آنے کا، وہ کیا کرے؟ وہ اجتہاد کرے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے وہ بھی ان کا کہنا بھی صحیح نہیں. جو لوگ کہتے ہیں تقلید واجب ہے اس کا کہنا بھی صحیح. بلکہ ہم حقیقت کا ادراک کر کے حقیقت کو ریئلائز کرتے جو ہے نا، ہم لوگوں کی حالت کو دیکھیں گے. کچھ لوگ عوام ہیں اور کچھ لوگ
خواص. جب مذاہب فقیہ کا جو ہے نا یہ ابھی دنیا کے اندر تقریباً 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے تک جو ہے نا یا آج بھی مذاہب فقیہ کا یہی سلسلہ چلا. 100 ہجری کے بعد جب ان مذاہب فقیہ کی بنیاد پڑی تب سے لے کر آج تک کیا چلا؟ یہی مذاہب فقیہ دنیا کے اندر رائج ہے. البتہ 100-150 سال پہلے سے فقہ اسلامی جو ہے نئے نئے چیلنجز کا شکار. فقہ اسلامی کے پاس نئے نئے چیلنج آئے. کس صورت میں؟ جس قدر دنیا کے اندر ٹیکنالوجی عام ہوئی مسلمانوں کی مسائل بھی بڑھتے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت فقہ اسلامی کے اندر ایک نیا سبجیکٹ متعارف ہوا جس کا نام ہے فقہ النوازل. ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ائمہ اربعہ کے جو مقلد ہیں یا متبعین ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اپنی امام کا جو ہے نا فقہ آگے چلا رہے ہیں نا. کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن ہر زمانے میں کیا ہوا؟ ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں نئے نئے مسائل پیدا ہوئے. لوگوں کے طور طریقے بدل گئے, لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بدل گئے, لوگوں کے جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے چینج ہو گئے. تو اس وجہ سے کیا ہوا؟ اس وجہ سے جو ہے نئے مسائل دین کے اندر پیدا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کتنی بھی فقہ کتابوں میں پڑھیں گے زمین کی زکوٰۃ 100 سال پہلے تک جتنی کتابیں فقہ کے اندر لکھی گئی کسی بھی کتاب میں آپ سرچ کرو زمین کی زکوٰۃ, وہاں پہ جب یہ مسئلہ پڑھیں گے فقہ کتابوں میں تو وہاں پہ جو زمین سے نکلنے والا پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوگی. لیکن 100 سال سے یا 150 سال سے دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ بن گیا. آج لوگ پیسوں کے بدلے سونا چاندی کے بدلے زمین خریدتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ بنو فقہ اسلام سے نو مسئلہ. اب آج زمین کی زکوٰۃ اس کے 2 پہلو ہیں. دیکھا جائے کہ یہ زمین کیا پیداوار والی زمین ہے یا پراپرٹی والی. یہ مسئلہ آپ فقہ اسلامی کی 100 سال پہلے والی کتابوں میں کہیں نہیں پائیں گے. کیوں؟ 100 سال پہلے تک اس کا رواج نہیں تھا. زمین لوگ جو ہے نا زمین کس لیے خریدے تھے؟ یہ 100 سال سے شروع ہوا یا 100 سے پہلے 100 سے بعد میں 50 سال ہوئے 60 سال ہوئے 100 سال ہوئے. اس سے پہلے اس کا تصور ہی نہیں تھا. زمین بیچنے کا تصور نہیں تھے. بیچتے تھے زمین لیکن اس کے لیے نہیں کہ کوئی پراپرٹی کے لیے زمین رکھے. لیکن آج کیا ہے؟ آج اتنے لوگ گھروں میں پیسہ نہیں رکھتے ہیں یا بینک میں نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ بینک میں رکھیں گے تو وہی پیسہ وہی رہے گا. ونکس چھُ کشیر پٹ 99% لوگ پن پونسہ انویسٹ کریں گے. اب اس کا حکم چینج ہو. اب اس کا حکم اچھا آپ نے دیکھا ہوگا فقہ اسلامی کے اندر زکوٰۃ الشعیر, شعیر کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ جو آج دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. آج دنیا کے اندر جو چیز قرآن اور حدیث کے اندر جو فقہ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے زکوٰۃ الشعیر, آج یہ نازلہ بن گیا ہے. کیوں؟ اس کا رواج ہی نہیں ہے, یہ کہیں ہے ہی نہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ فقہ اسلامی کو موجودہ دور میں نئے مسائل کا سامنا ہے, اور یہ مسائل پہلے سے تھے. یہ مسائل جو ہے یہ نئے نہیں تھے, یہ ہمیشہ آئے. لیکن اگر مانا جائے کہ جب سے فقہی مذاہب کی بنیاد پڑی 100 سال ہجری کے بعد سے لے کر 1300 ہجری تک
1300 سال میں جتنے مسائل پیدا ہوئے نئے اتنی یہ 100 سال میں ہوئے. کیوں؟ ٹیکنالوجی ہے نا, یہی 100 سال میں بڑھی. سب سے پہلا جہاز کب اڑا؟ ہاں تو جی کیس من فیل نا میں تو مولی تو نا کہاں جی کے جان. ہوائی جہاز پہلے کب بنایا گیا؟ ہاں 1800, تو 200 سال پہلے. جب ہوائی جہاز بنا اس سے پہلے یا اس کے بعد کمپیوٹر وغیرہ آئے. تو آج جتنا زمانہ ٹیکنالوجی کی طرف دوڑ رہا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. تو جتنا ٹیکنالوجی کی طرف جائے گا تو اتنی جو ہے فقہ اسلامی کے اندر مسائل پیدا ہوں. تو آج کل کے لوگوں کے, آج کل کے علماء کی زیادہ ذمہ داری کیا بنے؟ اب وہ ائمہ اربعہ کے یا اپنی فقہ کے جو ہے پابند اتنی زیادہ نہیں جتنا وہ ان کو جو ہے نئے مسائل کا. تو ان مسائل کو جو ہے نا ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ یہ کون سا فقہ ہے؟ فقہ النوازل. فقہ النوازل. نوازل یہ جمع ہے کس کی؟ نازلہ. قنوت نازلہ ہے نا, اس کو کیوں بلایا جاتا ہے قنوت نازلہ؟ قنوت نازلہ کو اس لیے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی جب کوئی خطرناک ایونٹ ہوتا ہے, مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, تو اس کے دوران جو ہے قنوت کا اہتمام. تو نازلہ کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے گی نازلہ سے مراد کیا ہے, مسئلہ نازلہ کیا ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو شرعی حکم کے محتاج ہیں. کیا ہے؟ شرعی حکم کے. مثلا دنیا کے اندر کوئی نئی چیز پیدا ہوئی, کہیں بھوچال آیا, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ بھوچال سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ پرانے زمانے میں بھوچال آتے لیکن اس طرح نہیں آتے جس طرح آج آتے. اس میں ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے. جہاں بھوچال آتا ہے نا وہاں ورث کا ایک مسئلہ آتا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں الموت الجماعی. مثلا کہیں بھوچال آئے تو گھر میں سارے کے سارے مر گئے. اب کون کس کا وارث بنے گا؟ اس کو ہم علمی وراثت میں الموت الجماعی کے نام سے جانتے ہیں. اس کا اپنا طریقہ ہے. لیکن جو بھی دنیا کے اندر حادثات پیش آتے ہیں اگر ان کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے تو ہمیں اسے لینے دینا. لیکن اگر شرعی حکم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کو اس میں اپنا کام, اپنا کردار. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2015 میں کشمیر آیا, اس سے پہلے 3 سال مانو یا 5 سال, یعنی 2010 میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اسی ٹاپک پہ, فقہ النوازل. کچھ ایسے مسائل میری تھیسس میں تھے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سپرم بینک, ملک بینک, آئی وی ایف, ہم تصور بھی نہیں کرتے تھے. میں چونکہ ایز اے ریسرچ اسکالر ہمیں کیا کرنا تھا, ہمیں مسئلہ پڑھنا تھا, اس میں ہمیں ریسرچ کرنا تھا. لیکن اس وقت ذہن کے اندر آتا ہی نہیں تھا